الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے بنگلہ زبان کے دو عظیم بختہ جن سے ان کا نرالا اور سہانا خطاب سنا، میرے بعد الامین ہاشمی دربار شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا قاضی صادق الرحمن صاحب قبلہ ہاشمی دامت برکاتہ القدسیہ اور ان کے برادر اصغر حضرت حافظ و قاری مولانا قاضی خالد الرحمن صاحب ہاشمی، یہ دونوں بزرگ تشریف لائیں گے. آپ کا یہ علاقہ چودھری ہاٹ کا علاقہ، کسی زمانے میں کوئی چودھری یہاں رہتا ہوگا. ہمارے کولکتہ چودھری کاکے بولا جائے سنون اپنی جو علاقہ سردار ہوئے انہاں کے چودھری بولا جائے. জিনার কথা সমস্ত লোক মানে, যিনি নাইনসাফি করেন না, মিথ্যা কথা বলেন না, যা মনে আছে ওই মুখে থাকে, কাকে বাধা দিয়েন না, নিজের বংশের লোক সঙ্গে যে প্রকার ওনার ব্যবহার, অন্য বংশের লোক সঙ্গে ওই প্রকার ব্যবহার, ওনাকে চৌধুরী বলা যায়. এখন আপনাদের গ্রামে কেউ আছে কি না আছে ওটা আপনি জানেন, लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से मैं यही पैगाम दूंगा कि इस्लाम चाहता है कि हर मुसलमान चौधरी बन जाए. बोलिए ना, इस्लाम चाहता है, मजहब इस्लाम चाहता है कि हर मुसलमान चौधरी बन जाए, کہ اس کے دل میں ہو، زبان پہ وہی ہو.
دو نظری نہ کرے، ناانصافی نہ کرے، حقدار کو حق دے دے، کسی کا حق مار کے دبا کے نہ کھائے، جھوٹ نہ کہے، کسی کو دھوکہ نہ دے، یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ اس پورے چودھری ہاٹ کے علاقے میں رہنے والے سارے مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین اور دنیا کی بہاریں عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ اپنی ہندی اردو بجھتے پارچن تو بولیے نا۔ آپ کے بنگلہ دیش میں گرام علاقے میں لوگ سمجھتے ہیں، آپ تو ٹاؤن میں ہیں، شہر میں ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ سمجھیں گے۔ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اول کا معنی پہلا، اور ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، خوشحالی، ہریالی، خوشنمائی، اس کو کہتے ہیں بہار۔ تو ربیع الاول پہلی بہار، یعنی دنیا میں ظلم تھا، دنیا میں لوٹ کھسوٹ تھا، دنیا میں ناانصافی تھی، دنیا میں ایک دوسرے کو حق دیا نہیں جاتا تھا، دنیا میں ماں باپ کی عزت نہیں تھی، دنیا میں بیٹیوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا، دنیا میں جو اپنا دل چاہتا تھا وہ کام کیا جاتا تھا۔ ایسے عالم میں میرے خدا نے دنیا کے سارے انسانوں پر کرم کی بارش عطا فرمائی، رحمت و انوار کے موسلادھار چھینٹے برسنے لگے۔ آمینہ خاتون کی گود سے عبد المطلب کے خاندان میں عبداللہ کا نور نظر بن کے آنے والا وہ رسول آیا کہ جس نے آنے کے بعد دنیا والوں کو پیغام دیا، وہ ظلم کرنے والے ظالموں ہوشیار، دوسروں کا مال لوٹ کے کھانے والوں خبردار، بتوں کی پوجا کرنے والوں ہوشیار، بیٹیوں کو زندہ مار دینے والوں خبردار، ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کرنے والوں خبردار۔ دنیا میں مسیحا بن کر، دنیا میں ہر درد کی دوا بن کر محمد مصطفیٰ بنو ہاشم کے گھرانے میں آ گئے ہیں۔ پیار سے بول دیجئے، جھوم کے بول دیجئے۔ جن کے آنے سے اندھیرا چھٹے گا، اجالا آئے گا، ظلم مٹے گا، انصاف آئے گا، تاریکی ختم ہوگی، روشنی پھیلے گی، بچیاں مسکرائیں گی، حقداروں کو حق ملے گا۔ اس لیے کہ نبی دنیا میں اس وقت آتا ہے جب ظلم شباب پر ہوتا ہے، تو ظلم کے گلے کو مروڑنے کے لیے، ظلم کو نیست و نابود کرنے کے لیے،
ظلم کو زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبی کو بھیجا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر کے عیسیٰ تک نبیوں کا کے آنے اور جانے کا سلسلہ جاری رہا، مگر فرق یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے جتنے نبی آئے ان نبی کی عمر متعین تھی. کوئی نبی 200 برس کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی 300 برس کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی 50 برس کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی 100 برس کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی 75 برس کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی 80 برس کے لیے نبی بن کر آیا. اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بھیجا تھا. پیریڈ متعین تھی، اتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں. لیکن جب باری آئی ہے عبداللہ کے نور نظر کی، جب باری آئی ہے آمنہ خاتون کے لخت جگر کی، جب باری آئی ہے آپ کے اور میرے نبی کی، جب باری آئی ہے مکی اور مدنی تاجدار کی، جب باری آئی ہے نبیوں کے امام کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں اس نبی سے پہلے جتنے گئے عمر لے کر کے گئے، لیکن یہ جا رہا ہے خاتم النبیین بن کر کے جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے آخری نبی بن کر کے جا رہا ہے. اس لیے ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ان کی حکومت کا سکہ صبح قیامت تک چلتا رہے. একটা কথা আপনি বুঝে গেছেন, ও কথাটা হলো कि আমার নবী পরে बोलो बोलो नहीं, आदम आए थे तो नू आने वाले थे, नू चले गए तो लूत आने वाले थे, हजरत लूत चले गए इदरीस आने वाले थे, इदरीस चले गए हजरत इब्राहिम आने वाले थे, इब्राहिम चले गए हजरत इस्माइल आने वाले थे. कार পরে কে আসবে ওটা ছিল, किंतु जब हमारे रसूल आ गए अब कोई आने वाला नहीं है. झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, मचल के हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह. अब हमारे नबी के बाद कोई आने वाला नहीं, इसलिए वो आखिरी नबी है, वो खातमुन नबीयीन है, वो खातिमुर रसूल है. मुस्तफा जाने रहमत का की हुकूमत का सिक्का 1400 बरस से चलता आ रहा है और कयामत तक, बोलिए बोलिए, चलता रहेगा, कयामत तक चलता रहेगा. बीच में कोई नबी आने वाला नहीं. मुस्तफा जाने रहमत की नबूवत का सिक्का 1400 साल से चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक चलता रहेगा. प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह. আর একটা কথা বলবো, करीब आइए ना, ए बाबू एक मिनट, यहाँ चले, वो बॉक्स छोड़ दो, आगे बढ़ो. কাছাকাছি থাকবে না ভালো হবে. একটা কথা বলবো আপনাকে, আরে বলুন না ভাই. আপনার দেশে প্রাইম মিনিস্টার কে? শেখ হাসিনা. আর আমার দেশে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি. আপনি জানেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট बाइडेन, जानें अपनी. तो सबका सर्किल बना हुआ है. ये इतना दायरा शेख हसीना का है, इससे बाहर नहीं निकलेगी. इतना दायरा नरेंद्र मोदी का है, इससे बाहर नहीं निकलेगा. इतना दायरा बाइडेन का है, इससे बाहर नहीं जाएगा. ठीक है ना भैया? अरे बोलो. एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क में रहेगा, हमारे मुल्क में आएगा तो मेहमान बन के आएगा. प्राइम मिनिस्टर हम उसको नहीं मानेंगे. हमारे मुल्क का क्या मोदी, मिस्टर मोदी अगर आपके मुल्क आए मेहमान बन के आएंगे, मगर आप उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे. हर प्राइम मिनिस्टर का एक हल्का है, हर एमपी का एक हल्का है,
ہر MLA کا ایک حلقہ ہے, ٹھیک اچھے, ارے بولو نا. تو ہمارے نبی سے پہلے কতটা ভালোভাবে বুঝবেন, খুব ভালোভাবে. আমি আপনাকে বলি বাংলা বলিয়ে আপনি বুঝা দেंगे, আপনাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবো इंशाल्लाह. जहां मैं इशारा करूं मुझको बोलिएगा, इंशाल्लाह ताला खूब ভালো করে বুঝিয়ে দেবো আপনাকে. हमारे नबी से पहले जितने नबी आए, हर नबी को तो आपने देखा, कोई 200 साल के लिए, कोई 500 साल के लिए, कोई 300 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए नबी बनकर आए. ये तो आपने सुना. साथ साथ ये भी सुनिए, हमारे नबी से पहले जितने नबी आए, वो नबी कोई किसी ग्राम के लिए नबी, कोई किसी मुल्क के लिए नबी, कोई किसी कौम के लिए नबी, कोई किसी इलाके के लिए नबी, कोई किसी बस्ती के लिए नबी. ये अल्लाह ताला ने बना करके भेजा. और ये मैं ऐसे ही नहीं कहता, अब इसकी दलील भी सुनो. हजरत हूद अलैहिस्सलाम को एक कौम के लिए खुदा ने नबी बना करके भेजा. उस कौम का नाम था कौम आद. हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को खुदा ने एक कौम के लिए नबी बना करके भेजा. उस कौम का नाम था कौम समूद. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने एक कौम के लिए नबी बना करके भेजा. उस कौम का नाम था कौम बाबिल. हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को खुदा ने एक कौम के लिए नबी बना करके भेजा. उस कौम का नाम था कौम एका. बात समझ में आ गई आपको? अरे बोलो ना भाई, बात समझ में आ गई? हाथों को लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह. समझ में इतना आया कि हमारे नबी से पहले जितने भी नबी आए, सारे के सारे नबी को खुदा ने जब नबी बना करके भेजा, नबूवत अता करके भेजा, तो किसी को एक मुल्क के लिए नबी बना कर भेजा, किसी को एक कंट्री के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को एक खित्ते के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को एक कौम के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को चंद गांव के लिए नबी बना करके भेजा, किसी को कुछ खानदान के लिए नबी बना करके भेजा. चुनांचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम बाबिल के लिए नबी बनकर आ रहे हैं. हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के लिए नबी बनकर आ रहे हैं. हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के लिए नबी बनकर आ रहे हैं. हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम कौम एका के लिए नबी बनकर आ रहे हैं. ये सारे के सारे पहले वाले नबियों का मामला था. लेकिन जब बारी आई है आखिरी नबी की, जब बारी आई है आमिना के लख्त जिगर की, जब बारी आई अब्दुल्ला के नूर नजर की, जब बारी आई अब्दुल मुत्तलिब के पोते की, जब बारी आई है बांग्लादेश के मुसलमानों, आपके और हमारे तमाम मुसलमानों के नबी की, तो खुदा ने उनको सिर्फ अमेरिका वालों के लिए नबी नहीं बनाया, सिर्फ इंग्लैंड वालों के लिए नबी नहीं बनाया, सिर्फ बांग्लादेश वालों के लिए नबी नहीं बनाया, सिर्फ भारत वालों के लिए नबी नहीं बनाया, सिर्फ अरब वालों के लिए नबी नहीं बनाया, सिर्फ अजम वालों के लिए नबी नहीं बनाया. ए कुरान बता दे मुस्तफा को किसके लिए नबी बनाकर भेजा गया. तो कुरान ने कहा, सुना दे महबूब मैं किसके लिए नबी बनाकर भेजा हूं. तो कुरान के अल्फाज में रसूल ऐलान करते हैं, इन्नी रसूलुल्लाही अलैकुम जमीआ, मैं पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूं. नारा लगाओ. বুঝতে পেরেছেন? अरे बोलो ना भाई. पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नबी बना करके भेजा. अब यहीं से एक मिजाज मिल गया कि आज ईद मिलादुन नबी का जलसा, और अभी अभी जो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जुलूस आपने निकाला, तो ईद मिलादुन नबी का जुलूस आज ये हो रहा है जलसा. 2 रोज पहले हुआ, क्या हुआ? जुलूस बोलना भाई, बैठा स्टेज के ऊपर तो बोलेगा ना. क्या निकला 2 रोज पहले? जुलूस. क्या निकला? बोले क्या निकला? जुलूस. जुलूस निकला 2 दिन पहले. आज हो रहा है जलसा.
تو یہ مت سمجھنا چٹا گانگ والو کہ صرف تم نے جلوس نکالا اور تم جلسہ کر رہے ہو. نہیں، اگر آنکھ اللہ نے دیا ہے تو دیکھو کہ ربیع الاول کے مہینے میں جلوس جیسے تم نے نکالا ہے ویسے ہی بھارت والے بھی نکالے ہیں، ویسے ہی پاکستان والے بھی نکالے ہیں، ویسے ہی انگلینڈ والے بھی نکالے ہیں، ویسے ہی رشیا والے بھی نکالے ہیں، ویسے ہی دبئی والے بھی نکالے ہیں، ویسے ہی سعودیہ والے بھی نکالے ہیں، ویسے ہی انگلینڈ والے بھی نکالے ہیں، ویسے ہی امریکہ والے بھی نکالے ہیں، ویسے ہی آسٹریلیا والے بھی نکالے ہیں، ویسے ہی افریقہ والے بھی نکالے ہیں. اور جیسا جلسہ تم آج چودھری پاڑا میں کر رہے ہو ویسا ہی جلسہ آج مجھ بھنڈار کے دربار میں بھی ہو رہا ہے. ویسا ہی جلسہ آپ نکل چلو بنگلہ دیش کے اس علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، کملا میں بھی ویسے ہی جلسہ ہو رہا ہے، سلٹ میں بھی ویسے ہی جلسہ ہو رہا ہے، ڈھاکہ میں بھی ویسے ہی جلسہ ہو رہا ہے. نکل چلو آپ بنگلہ دیش سے بھارت کے کونے کونے میں جاؤ، دلی میں ویسے ہی جلسہ ہو رہا ہے، چنئی میں ویسے ہی جلسہ ہو رہا ہے، بمبئی میں ویسے ہی جلسہ ہو رہا ہے، کلکتہ میں ویسے ہی جلسہ ہو رہا ہے. بھارت سے نکل چلو دنیا کے خطے خطے میں ویسے ہی جلسہ ہو رہا ہے، جلوس بھی ویسا ہی نکلا، جلسہ بھی ویسا ہی ہوا. میں سوچ رہا تھا یا اللہ، نبی ایک ہے مگر ایک نبی کے نام پر امریکہ والے بھی خوش ہیں، ایک نبی کے نام پر انگلینڈ والے بھی خوش ہیں، ایک نبی کے نام پر بھارت والے بھی خوش ہیں، ایک نبی کے نام پر بنگلہ دیش والے بھی خوش ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ تو رب کی رحمت نے جواب دیا. برکاتی بول دے چودھری پاڑا کے مسلمانوں کو کہ یاد رکھنا وہ میرا محبوب ہے، اس محبوب کو میں نے اتنا پاور دیا کہ جیسے ایک سورج آسمان میں ایک ہوتا ہے لیکن وہ ایک سورج پوری دنیا والوں کو روشنی دیتا ہے، ویسے ہی میرا ایک محبوب ہے جس کا نام محمد ہے، وہ اکیلے ہو کر کے پوری دنیا کو محبت دیتا نظر آ رہا ہے. پیار سے بولیے، نعرہ لگائیے. ہاں، وہ آخری نعرہ کیا لگایا؟ کیا کہا؟ ہاں، سبحان اللہ، بہت اچھا نعرہ ہے بھائی. ساتھ دو، پھر سے بولو آپ. باج بو جو تو دین بولو. جودی پڑھو قرآن. ہاں، سبحان اللہ، بڑا اچھا پیارا نعرہ لگایا بھائی، بہت اچھا نعرہ لگایا، بہت اچھا نعرہ لگایا. حضرات، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے تو آج ان کے آنے پر پوری دنیا آج خوش نظر آ رہی ہے. پیار سے بول دیجئے سبحان اللہ. پوری دنیا میں آج جشن منایا جا رہا ہے. اچھا، اب آئیے ذرا سا میں آپ کو بتاتا ہوں بزرگ. جس نے دنیا کو پیدا کیا اس کو کہتے ہیں خالق. کیا کہتے ہیں؟ خالق. خالق کا معنی ہوتا پیدا کرنے والا، جنم دینے والا. خالق کا معنی بولو بابو، جنم دینے والا یعنی پیدا کرنے والا. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. ارے بولیے، اللہ ہے. زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ خالق ہے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ خالق ہے. چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ خالق ہے. آپ کو اور ہم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. تو اللہ خالق ہے. تو کل کائنات کو جنم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور جو جنم دیتا ہے اس کو خالق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خالق. اور جب اس کو خالق کہتے ہیں تو جس کو جنم دیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. پیدا کرنے والا خالق اور پیدا ہونے والا مخلوق. تو زمین مخلوق ہے.
آسمان مخلوق ہے، چاند سورج جنات اور فرشتہ مخلوق ہے، پہاڑ اور پربت مخلوق ہے، ہوا پانی آگ مخلوق ہے، یہ انسان مخلوق ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کل کائنات مخلوق ہے۔ কথাটা বুঝতে পেরেছেন؟ اللہ اکیلے خالق ہے اور کل دنیا مخلوق ہے۔ تو مخلوق کی تعداد جو کتابوں میں آتی ہے وہ 18,000 ہے۔ کتنی؟ زمین ایک، آسمان ایک، چاند ایک، سورج ایک، ستارہ ایک، فرشتہ ایک، جنات ایک، انسان ایک، اسی طریقے سے 18,000۔ کتنے؟ 18,000۔ اور 18,000 میں سب سے بڑا انسان ہے۔ پیار سے بولیے، سب سے بڑا، پیار سے بولیے، سب سے بڑا انسان ہے۔ اب انسان جب سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا اور انسان کو کیا عظمت عطا کی، انسان کے چہرے کو، آنکھ کو، ناک کو، کان کو خدا نے کتنی عظمتیں عطا کی، قرآن سنیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بولو بھائی، پیار سے بولو، جھوم کے بولو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام 18,000 مخلوق میں انسان کو سب سے حسین بنایا، سب سے سندر بنایا، سب سے بڑا بنایا، سب سے عزت والا بنایا، سب سے عظمت والا بنایا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کا بادشاہ بنا دیا۔ কথাটা বুঝতে পেরেছেন؟ ارے بولیے نا، انسان کو خدا نے، بولو، سب سے اچھا بنایا۔ تو جو چوری کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو شادی کے بعد ماں باپ کو کھانا نہیں دیتا ہے، جو شادی کے بعد بار بار بیوی کو مار کے سسرال بھیجتا ہے، بولتا ہے جاؤ اپنے باپ سے 20,000 ٹاکا لے کے آؤ۔ ارے بولو نا بھائی، ٹاکا لے کے آؤ۔ اور جب کنوارا ہے، شادی لائق ہو جاتا ہے، اس کی ماں رشتہ ڈھونڈتی ہے تو پیر پھیلا کے لمبا کر کے بیٹھ جاتا، بولتا جب تک تم 4 ویلر نہیں دو گی تب تک تمہاری بیٹی سے ہمارے بیٹے کا نکاح نہیں ہوگا۔ اب جس کے گھر میں 4 5 بیٹی ہیں تو بیچارہ کہاں سے 5 4 ویلر لائے گا؟ وہ کہاں سے اتنا ٹاکا لے کے آئے گا؟ بیٹا آپ کا، اور 1,000 آدمی کو لے کے جائے گا سمدھی کے گھر، وہ بیچارہ 1,000 آدمی کو کھانا کھلائے گا، کہاں سے اتنا پیسہ لائے گا وہ؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹا آپ کا، خرچہ بیٹی والے کا، تو آپ کے ہاتھ کو خدا نے شل کر دیا ہے، لوز ہو گیا ہے، آپ کے بازو میں طاقت نہیں ہے۔ بھیک مانگو جا کے سڑک پر، کسی بیٹی کے باپ سے بھیک مت مانگو۔ اگر اپنے طور پر بازو اور کمر میں طاقت نہیں ہے تو کسی بیٹی کے باپ کے کلیجے کو چھید مت کرو۔ خود شادی لائق اگر ہو، بازو کی طاقت سے کماؤ، مگر بیٹی کے باپ کے اوپر بوجھ مت بنو، ورنہ نوبت یہ آئے گی کہ جس کی 4 5 بیٹیاں ہوں گی، وہ بیٹیاں گھر سے بھاگیں گی، منہ کالا کریں گی، غیر لڑکوں کے ساتھ غیر سمبت بنا کر کے جب نکلیں گی تو پورے علاقے کی بدنامی ہوگی۔ سماج کو بچانا آپ کے ذمے، سوسائٹی کو بچانا آپ کے ذمے۔
پیدا ہونے والی بیٹی کی عظمتوں کو بچانا آپ کے ذمے. میرے خدا نے انسان کو سب سے بڑا بنایا اور انسان کی دو کوالٹی، ایک کو مرد کہتے ایک کو عورت. خدا نے مرد کو بھی بڑا بنایا، عورت کو بھی بڑا بنایا، مگر جس رسول کی یاد کا جلسہ آپ نے کیا، اس رسول کے پیدا ہونے سے پہلے جس انسان کو خدا نے بڑا بنایا ہے اسی انسان کے خلاف ظلم ہوتا تھا. اگر دنیا میں لڑکا پیدا ہوتا تو لڑکے کو کندھے پہ بٹھایا جاتا، لڑکی پیدا ہوتی تو قبر کھود کر کے لڑکی کے گلے میں انگلی ڈال کے مار دیا جاتا اور گڈھے میں اس کو ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی جاتی. یہ حال تھا لڑکیوں کا. اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں کے گھر لڑکی پیدا ہوئی تو لڑکی جس باپ کی پیدا ہوتی وہ باپ 3 دنوں تک بستر سے اٹھتا نہیں، غم میں چور ہو کے رہتا. بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو سماج کا ایک کوڑا کچڑے کا ڈبہ سمجھا جاتا تھا. ایسے عالم میں میرے پروردگار نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد وہ رسول جب دنیا میں آئے تو خدا نے 3 بیٹے ان کو عطا کیے. کتنے؟ 3. لیکن تینوں بیٹے بچپنے میں ہی انتقال کر گئے. 4 بیٹیاں خدا نے عطا فرمائیں، چاروں کو رسول اللہ نے پالا، پوسا، بڑا کیا اور بڑا کر کے 4 کی شادی کی. یہ زینب ہے، یہ رقیہ ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، یہ فاطمہ ہیں. 4 کی شادی کر کے دنیا والوں کو بتایا، اے دنیا والو، میں خدا کا پیغمبر ہوں. اگر خدا مجھ کو بیٹا نہیں دیتا تو یہودی عیسائی کہتے مسلمانوں کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نبی کو خدا نے بیٹے سے محروم رکھا ہے؟ تو ہو سکتا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اسی لیے مجھے خدا نے بیٹا دے دیا تاکہ کوئی یہودی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی عیسائی انگلی نہ اٹھا سکے. ہاں مصطفیٰ کو بیٹے عطا ہوئے ہیں، لیکن بیٹوں کو خدا نے دے کر کے جلدی بلا لیا نابالغ کے پیریڈ میں. لیکن بیٹیاں 4 دیا، بیٹیوں کو زندگی عطا کی، بیٹیاں بڑی ہوئی. مصطفیٰ سے اللہ نے فرمایا محبوب بیٹیوں سے پیار کرو تاکہ لوگوں کو بیٹیوں سے پیار کرنا آ جائے. بیٹیوں کو کلیجے سے لگاؤ تاکہ لوگوں کو کلیجے سے لگانا آ جائے. بیٹیوں کی تم شادی کرو تاکہ لوگوں کو بیٹیوں کی شادی کرنا آ جائے. بے محبوب بیٹیوں کے بارے میں بتا دو کہ یہ عورت ہے، عورت کو گھر سے تنکے کی طرح، کوڑے کی طرح نکال کر مت پھینکو. اس عورت کا بچپنا دیکھو تو بیٹی ہے تو لاجواب ہے، بہو ہے تو لاجواب ہے، ماں ہے تو لاجواب ہے. ارشاد فرمایا نبی نے کہ شادی کے بعد پہلے بیٹا پیدا ہو جائے تو بیٹا بھی رحمت ہے، لیکن اگر خدا کی بڑی رحمت چاہتے ہو تو تم دعا کرو کہ پہلی اولاد بیٹی کی شکل میں پیدا ہو جائے. جھوم کے بول دیے سبحان اللہ. اگر تم بڑی رحمت چاہتے ہو تو بیٹی کی تمنا کرو، بیٹی کی تمنا کرو. اور بیٹی تمہارے سماج میں زندہ درگور کر دینے کے لیے نہیں ہے، بیٹی عزت کے لیے ہے، بیٹی وقار کے لیے ہے. اس بیٹی کو پیدائش کے بعد دیکھو تو نرالی ہے، بچپنا دیکھو تو نرالی ہے، جوانی دیکھو تو نرالی ہے، شادی سے پہلے دیکھو تو نرالی ہے، شادی کے بعد دیکھو نرالی ہے، ماں بننے سے پہلے دیکھو نرالی ہے، ماں بننے
بننے کے بعد دیکھو نرالی ہے، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی جب گھر میں ہے تو اس کی دعا سے خدا باپ کی آمدنی میں اضافہ فرماتا ہے، باپ کی کمائی میں اضافہ فرماتا ہے۔ وہی بیٹی جب دلہن بن کے سسرال چلی جاتی ہے تو اس کی دعا سے خدا اس کے شوہر کی کمائی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور وہی بیٹی بہو بننے کے بعد جب ماں بن جاتی ہے تو رسول کہتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو نماز پڑھو اپنی جگہ، روزہ رکھو اپنی جگہ، قرآن پڑھو اپنی جگہ، زکوٰۃ دو اپنی جگہ، کوئی بھی نیک کام کرو سب ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کو جنت چاہیے تو خدا نے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یار سے بولو۔ تو وہ رسول جب آئے تھے تو بیٹیوں کو مارا جاتا تھا، نبی نے دنیا والوں کو درس دیا بیٹی مارے جانے والی چیز نہیں ہے، بیٹی کے وقار کو خدا نے بلند کیا ہے۔ آج گھوم پھر کے 1400 سال کے بعد وہی دن آ گیا ہے کہ پھر سے بیٹیاں باپ پر بوجھ بننے لگی ہیں۔ اور بوجھ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے، انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے بنایا ہے، سماج نے بنایا ہے۔ اسی لیے رسول فرماتے ہیں شادی کو ہلکی کر دو، آسان کر دو۔ جب ایک بیٹی کی شادی آسان ہو جائے گی تو کوئی بیٹی اپنے باپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ جھوم کے بول دو، کوئی بیٹی بوجھ نہیں بنے گی۔ بیٹا پیدا ہونے پر جتنی محبت کا اظہار ایک باپ کرتا ہے، بیٹی پیدا ہونے پر اتنی ہی خوشی کا اظہار کیا کرے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ بات آ گئی ہے تو توجہ کے ساتھ سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ نبی نے چاروں سے پیار کیا، چاروں کو محبت دیا۔ اس قدر نبی نے پیار کیا، اس قدر نبی نے پیار کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 بیٹیاں دی، حضرت علی مرتضی شیر خدا کو 1 بیٹی دیا، اور حضرت ابو العاص کو 1 بیٹی دیا۔ حضرت زینب ہے نبی کی بیٹی، وہ گئی ابو العاص کے نکاح میں۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، وہ گئی حضرت علی کے نکاح میں۔ لیکن رقیہ اور ام کلثوم بیچ کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان ذو النورین خلیفۃ المسلمین ان کے نکاح میں گئیں۔ 1 بیٹی کو نکاح میں دے دیا تھا، کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی انہی سے نکاح کر دیا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو درس دے دیا ہے، دنیا والوں بیٹیوں سے پیار کرو، اس لیے کہ تم نے دیکھا ہوگا بہت سارے بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بے وفا بن جاتے ہیں، لیکن بیٹی اگر 50 کلومیٹر کی دوری پر بھی سسرال میں ہوگی، لیکن فون سے اگر معلوم ہو جائے کہ ابا کے پاؤں میں کانٹی گڑ گئی یا امی کہیں سیڑھی سے لڑک کے گر گئی تو بیٹی بے چین ہو کر کے ٹیکسی بک کرے گی، فوراً اپنے باپ ماں کو دیکھنے کے لیے آ جائے گی۔ بیٹی جیسا پیار کوئی نہیں دے گا، بیٹی جیسی محبت کوئی نہیں دے گا۔ میرے خدا نے 18,000 مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی 2 کوالٹی رکھی، ایک کا نام مرد ہے، دوسری کا نام عورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے مردوں کو تو عزت ملا کرتی تھی، لیکن عورتوں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد
عورتوں کی عزت کو بلند کیا ہے، عورتوں کی عزت کو بڑھایا ہے۔ اس لیے تمہاری ماں ہو تو عزت کرو، بیٹی ہو تو عزت کرو، بہن ہو تو عزت کرو، بیوی ہو تو عزت کرو۔ اس لیے کہ مسلم گھر کی جو عورت ہوتی ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، خدا اس کے قدم کی برکتوں سے گھر میں رحمتیں اتارتا ہے۔ ماں ہو تو اس کے قدم کی برکت سے اترتی ہے رحمت، بیوی ہو تو اس کی وجہ سے رحمت اترتی ہے، بیٹی ہو تو اس کی وجہ سے رحمت اترتی ہے۔ اور سب تو سب، آپ کلمہ پڑھتے ہو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ سب کلمہ پڑھتے ہیں، وہ سب کلمہ پڑھتے ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے کہ فلاں مرا بیٹا چھوڑا، فلاں مرا بیٹا چھوڑا، وہ مرا بیٹا چھوڑا، وہ مرا بیٹا چھوڑا، وہ مرا بیٹا چھوڑا۔ نسل چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے۔ لیکن دنیا میں جس رسول نے بیٹی سے محبت کیا، اس رسول کی نسل 1400 سال سے اگر چل رہی ہے تو بیٹوں سے نہیں، بیٹی فاطمہ الزہرا سے نسل چل رہی ہے۔ نعرہ لگاؤ۔ پیار سے بولو سبحان اللہ، جھوم کے بولو ماشاء اللہ۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل اگر چل رہی ہے، کس سے بیٹا؟ بولو بولو، کس سے؟ بیٹی سے نسل چل رہی ہے۔ اس لیے بیٹی سب کی پیاری ہوتی ہے۔ بیٹی، ارے پیار سے بولے، بیٹی سب کی پیاری ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت کیا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے۔ اللہ نے ان کو انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ کیا بنا کر کے؟ ہماری طرح نبی کے بھی 2 ہاتھ تھے، 2 آنکھیں تھی، 2 کان تھے، ایک سر انور تھا، سر انور میں بال شریف بھی تھے۔ جس طرح ہمارا اور آپ کا جسم دیکھتا ہے، ویسے ہی رسول پاک کا بھی جسم دیکھا کرتا تھا۔ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا نے انسان بنا کر پیدا فرمایا۔ لیکن ابھی آپ نے سنا کہ انسانوں میں بھی اللہ نے کوالٹی بنائی، ایک کا نام مرد ہے، دوسرے کا نام عورت ہے۔ اگر اس کو اور کوالٹی میں بدل دو تو اور بھی کوالٹی بن جائے گی۔ اگر مردوں میں لے لو تو اللہ نے کسی کو عالم بنایا، اللہ نے کسی کو ولی بنایا، اللہ نے کسی کو غوث بنایا، اللہ نے کسی کو قطب بنایا، اللہ نے کسی کو امام بنایا، اللہ نے کسی کو شہید بنایا، اللہ نے کسی کو صدیق بنایا، اللہ نے کسی کو نبی بنایا، اللہ نے کسی کو رسول بنایا۔ اور سب سے اوپر جاؤ تو سمجھ میں آئے گا، ولیوں کے بھی ولی مصطفیٰ ہیں، کتب کے بھی کتب مصطفیٰ ہیں، غوث کے بھی غوث مصطفیٰ ہیں، جھوم کے بولو، نبی کے بھی نبی مصطفیٰ ہیں، رسول کے بھی رسول مصطفیٰ ہیں۔ تو انسانوں میں سب سے اچھی کوالٹی کا نام رسول ہے، اور رسولوں میں رسول اعظم اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کے بیٹے ہیں۔ پیار سے بولیے۔ اور اتنے پیارے کہ ان کی آنکھ دیکھو تو لاجواب، ان کی پیشانی دیکھو تو لاجواب، ان کے ہاتھ دیکھو تو لاجواب، ان کی انگلیاں دیکھو تو لاجواب، ان کے جسم پاک کا ایک ایک حصہ دیکھو تو لاجواب۔ اور کتنا لاجواب ہے، توجہ حاضر کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ اللہ، عیسائیوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا۔ اس معاملے کی بنیاد پر عیسائیوں نے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ دیکھو محمد عربی اور ان کے ساتھی اور ان کے دوست کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ نمائندہ آیا تو ریٹرن ہو کر کے جا کے اپنے ساتھیوں کو جو جواب دیا، وہ جواب عجیب و غریب ہے۔ کہتا ہے عیسائیوں کا سردار، اے میرے ساتھیوں، ہرگز مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت مت کرنا، اس لیے کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں
اس نبی سے مسلمان اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ اللہ جب وہ وضو بناتے ہیں تو چہرے سے لگ کر کے جو پانی زمین کی طرف آتا ہے مسلمان زمین کی طرف آنے نہیں دیتے، ہاتھ دکھا کر کے پانی کو لے لیتے ہیں اور پی جاتے ہیں۔ سن کے بولے سبحان اللہ۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ چہرے پاک سے مس ہو کر پانی نکلے تو صحابہ ہاتھ دکھا کر کے پانی کو لے لے، ہاتھ شریف نبی وضو بنانے میں دھوئے، جو پانی کا قطرہ گرے صحابہ اکرام اس کو بھی لے لیں، پاؤں شریف نبی دھوئیں، پاؤں سے جو قطرہ گرے صحابی اسے بھی لے لیں اور لے کر کے اپنے چہرے پہ مس کرے، اپنے ہاتھ پہ مس کرے، اپنے بدن پہ مس کرے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو بیمار کو لگا دے، اگر پیٹ کی شکایت ہو تو اس کو پی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے دنیا کا کہ جس کے چہرے کو دھل کر کے جو پانی نکلے اس پانی کو بھی پیا جاتا ہو؟ کون ہے دنیا کا ایسا آدمی کہ جس کے ہاتھ سے پانی کے قطرے گرے تو اس پانی کو بھی لے کے پیا جاتا ہو؟ ہاں اگر کوئی ہے تو وہ ایک ذات ہے جس ذات کو ہم آمینہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس ذات کو ہم عبداللہ کا نور نظر کہتے ہیں، جس ذات کو ہم نبیوں کا امام کہتے ہیں، جس ذات کو ہم رسولوں کا سلطان کہتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ نبیوں کے امام ہے۔ خدا نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیدا کیا تھا تو انسانی شکل دے دیا تھا، انسانی صورت دے دیا تھا، ورنہ اس نبی کی شان تو یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ نبی نور علی نور تھے۔ یہی وجہ ہے ان کے جسم سے مس ہونے والا پانی پیا بھی جاتا تھا، لگایا بھی جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن جلوس میلاد النبی، حیات النبی۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ، جھوم کے بولیے ماشاء اللہ۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر خدا کی بارگاہ کے محبوب ہیں۔ یہ آپ اور ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن آؤ میں آپ کو نبی کون و مکان کی شان دکھاتے ہوئے، شان بتاتے ہوئے نبی کی یہ شان بھی میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جس نبی کا کلمہ آپ اور ہم سب لوگ پڑھتے ہیں وہ نبی خدا کی بارگاہ میں کتنے محبوب ہے، کتنے محبوب ہیں۔ اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سنو اور سننے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگاؤ۔ حضرات میں ایک آدمی کو کھڑا کروں اور کھڑا کر کے اس سے پوچھوں کہ بھائی اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہو آپ؟ وہ کہے گا میں محبت کرتا ہوں۔ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ میں محبت اتنی کرتا ہوں کہ بیٹے کی ہر خواہش کو میں پوری کرتا ہوں، بیٹا جو مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یہی میری چاہت ہے، یہی میری خواہش ہے، یہی میری ادا ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا واہ صاحب واہ، آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو جو آپ چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، لیکن اگر بیٹا ایسی چیز مانگ لے جو آپ کے پاس نہ ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تو آپ کہتے بیٹے کو سمجھا لیتے ہیں، یہ بیٹے کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، بیٹا چپ ہو جاتا ہے۔ حضرات ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے یہ بات کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے، مگر میرے خدا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے لم یلد ولم یولد، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خدا کسی کا بیٹا نہیں ہے اور اس کا بھی کوئی بیٹا نہیں ہے، یعنی میرا خدا اولاد سے پاک ہے لیکن ایک محبوب رکھتا ہے، ایک پیارا رکھتا ہے۔ وہ ایسا پیارا ہے کہ میرے خدا کو یہ پسند ہے کہ محبوب تم مجھ سے کچھ طلب کرو، مجھ سے کچھ مانگو، میں تم کو عطا کروں۔ اور جب رسول مانگیں گے تو اپنے لیے نہیں مانگیں گے، وہ امت محمدیہ کے لیے مانگیں گے، آپ کے لیے مانگیں گے، ہمارے لیے مانگیں گے۔ آؤ دیکھو نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے کیسے مانگا تھا، توجہ حاضر کرو۔ اللہ اللہ، آج دنیا میں ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنا منہ ہم کعبہ شریف کی طرف کرتے ہیں، وہی خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ خانہ کعبہ، بولیے خانہ کعبہ قبلہ ہے، لیکن علماء نے آپ کو بتایا ہوگا خانہ کعبہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔
چنانچہ میرے پیارے نبی آپ کے پیارے رسول نے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اسی لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ وہ بیت المقدس جو ملک فلسطین میں ہے، آج اسرائیلیوں کے نرغے میں ہے، اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے۔ آقا کائنات نے 17 مہینے تک نماز پڑھنے کے بعد ایک دن حالت نماز میں وہ نماز یا تو عصر کی تھی یا ظہر کی تھی، نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت کے بعد بندہ تحیات پڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، باقی 2 رکعت پڑھتا ہے۔ لیکن نبی کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آخری 2 رکعت کے لیے نبی کھڑے ہوئے تو نبی کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ کیا خیال تھا؟ اے چودھری ہاٹ کے مسلمانوں، آج جس رسول کے نام پر جلسہ آپ نے کیا ہے، قربان جاؤ، اس نبی نے 1400 سال پہلے تمہیں یاد کیا ہے۔ جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ 1400 سال پہلے تمہارے باپ ماں کو یاد کیا ہے، 1400 سال پہلے ہمیں یاد کیا ہے، 1400 سال پہلے قیامت تک پیدا ہونے والے امت مسلمہ کو یاد کیا ہے، اور یاد کر کے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر کے فریاد کیا۔ کیا فریاد کیا؟ میرے پروردگار، تو نے جو دین مجھ کو دیا وہ دین محمدی ہے، تو نے جو کتاب مجھ کو دیا وہ کتاب قرآن حکیم ہے، تو نے جو شریعت مجھ کو دی وہ شریعت محمدی ہے۔ یا اللہ، یہودیوں کا طریقہ الگ ہے، یہودیوں کی کتاب الگ ہے، نصرانیوں کا طریقہ الگ ہے، نصرانیوں کی کتاب الگ ہے، لیکن قبلہ اول بیت المقدس یہودیوں کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے، اور مسلمانوں کا بھی اگر وہی قبلہ ہے تو کل میرے بعد میرے کلمہ پڑھنے والے کو یہودی تانا دیں گے، نصرانی تانا دیں گے، اور کہیں گے کہ وہ مسلمانوں، کتاب تمہاری الگ، نبی تمہارے الگ، شریعت تمہاری الگ، قانون تمہارا الگ، مگر ہمارے قبلہ کو تم نے اپنا قبلہ کیوں بنا لیا ہے؟ اس لیے میرے خدا، میری امت کے لیے تو قبلے کو بھی بدل دے، کہو سبحان اللہ۔ میری امت کے لیے تو قبلہ کو بھی بدل دے، میری امت کے لیے قبلہ کو بھی بدل دے، میری امت کے لیے قبلہ کو بھی بدل دے۔ میرے مصطفیٰ 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد آخری 2 رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھایا اور اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں فریاد کیا۔ نبی کو امت یاد تھی، آپ یاد تھے، ہم یاد تھے۔ سوچو تو ذرا، آج اگر بنگلہ دیش میں کوئی یہودی ہمیں کہہ دیتا کہ تمہاری کتاب الگ ہے، قانون الگ ہے، مگر ہمارے قبلہ کو قبلہ تم نے بنا لیا ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوتا؟ رسول کونین نے 1400 سال پہلے اس بات کو محسوس کر لیا تھا، اور محسوس کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں فریاد کر دی۔ جیسے فریاد کی ویسے ہی جبریل امین کو میرے پروردگار نے حالت نماز میں ہی رسول کے پاس بھیج دیا، اور ارشاد فرمایا، جبرائیل جا کر کے محبوب سے کہہ دو، اگر محبوب چاہتا ہے کہ قبلہ کو بدل دیا جائے تو میں بدل دوں گا۔ چنانچہ قرآن کی آیت لے کر کے جبریل آ گئے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب بار بار تمہارا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کے دیکھنا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ یہی چاہتے ہو نا کہ قبلہ بدل دیا جائے، بعد میں کیوں بدلا جائے گا؟ فول وجهك شطر المسجد الحرام، ابھی ابھی گھوم جاؤ بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیرو اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے نبی جو 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے تھے، جیسے قرآن کی آیت جبرائیل لے کر آئے تو رسول فوراً گھوم گئے۔ بولیے نا ذرا پیار سے، رسول فوراً گھوم گئے، فوراً گھوم گئے، اور 2 رکعت نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ تو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعت خانہ کعبہ کی طرف، نماز 1 قبلہ 2، نماز 1 قبلہ 2۔ آپ لوگوں میں جو عمرہ کیے ہوں گے، آپ لوگوں میں جو حج کیے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ آج بھی اس جگہ پہ
ایک مسجد نظر آتی ہے، یادگار کے لیے مسجد بنائی گئی، جس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد۔ پیار سے بولے سبحان اللہ، دو قبلے والی مسجد۔ بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، مگر ایک اس سے نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرات، آپ بھی اپنے محبوب کو چاہتے ہو، آپ بھی اپنے بیٹوں کو چاہتے ہو، آپ بھی اپنے لخت جگر کو چاہتے ہو، ہر خوشی دینے کو چاہتے ہو، ہر اس کی طبیعت کی بات پوری کرنا چاہتے ہو، مگر میرا خدا اپنے محبوب کو کیسے خوش کرنا چاہتا ہے؟ محبوب جس میں تم راضی ہو اسی میں میں بھی راضی ہوں، محبوب جس میں تم خوش ہو اسی میں بھی خوش ہوں۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ قبلے کو بدل دیا جائے تو محبوب تمہیں خوش کرنے کے لیے قبلہ بدل دیتا ہوں، تمہیں راضی کرنے کے لیے قبلہ کو بدل دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے لکھا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ میلاد النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے اپنے رسول کو آج یاد کیا ہے۔ ارے جھوم کے بولیے، اپنے رسول کو آپ نے یاد کیا ہے، اور رسول کو یاد کرنا یہ خدا کا طریقہ ہے۔ ارے جھوم کو بولیے، خدا کا طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک اللہ کا کلام، قرآن پاک پیار سے بولیے کس کا کلام؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کی کتنی تعریف ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر آئے۔ وہ عائشہ جو پیارے نبی کی پیاری بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں۔ نبی کی بیوی کون ہے؟ ارے بولو بابو، نبی کی بیوی ہم سب کے لیے ماں ہے، ہم سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے سارے مسلمانوں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی تعریف سننے کے لیے بے چین ہو گئے صحابہ، حضرت عائشہ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، اے پیارے نبی کی پیاری بیوی، اپنے نبی کی تھوڑی سی تعریف سنا دیجئے، اس لیے کہ ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم نبی کو دیکھ لیتے تھے تو بھوک مٹ جاتی تھی، پیاس لگتی تھی نبی کو دیکھ لیتے تھے تو پیاس بجھ جایا کرتی تھی۔ آج کئی دن ہو گئے نبی کے انتقال کو، مسجد نبوی کا دروازہ خالی ہے، ہم جب آتے ہیں تو نبی کے بیٹھنے کی جگہ پہ نظر ڈالتے ہیں مگر ہمیں وہاں نبی نظر نہیں آتے، اس لیے کچھ نبی کا ذکر چھیڑ دیجئے، کچھ نبی کی تعریف کر دیجئے، کچھ نبی کی باتوں کو سنا دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جواب دیتی ہے، او میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ، اگر تمہیں اپنے نبی کی تعریف سننی ہے، اپنے نبی کا ذکر کرنا ہے تو مجھ سے نہ سنو،